بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 7 آرام و سکون کے 6 پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ یہ ریڈنگ ایک ڈرامہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈرامہ آرام و سکون ہے۔ گھر کا ماحول ہے جس میں 2 میاں بیوی انتہائی اہم ستون ہیں گھر کے۔ میاں بیمار ہے اور اسے گھر میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ آرام کر سکے۔ بیوی شوہر کے آرام و سکون کا گھر میں کس طرح خیال رکھتی ہے اور کون سے اقدامات کرتی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیوی: توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے، بریکٹ کے اندر ہے، ایک نئی آواز کا، ایک نئے شور کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں: فون تھا تمہارا؟ بیوی: کس نے کیا تھا؟ میاں: ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی: جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نہ پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ عموماً گھروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میاں: میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لے فون۔ بیوی: مفت کی الجھن میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، اب دماغ الجھا رہے گا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں: ارے بھائی، کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی، یعنی جو بھی ہے اس کا کوئی انتہائی اہم پیغام نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ۔ ہمسائے کے صاحبزادے سے مراد پڑوسی کے لڑکے، اور وہ میوزک سن رہے ہیں، موسیقی کے آلات اونچی آواز میں، تو انہیں بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ عموماً پڑوسی جو ہیں وہ اکثر اونچی آواز میں گانا لگا رہے ہوتے ہیں۔ بیوی: اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ اب اسے کیوں کر، اب میں اسے کیسے روکوں؟ میاں: بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے، یعنی ایک دفعہ خط لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں اور مجھے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی، یعنی اگر ایک دن ان کے بیٹے نے گانا نہ سنا تو وہ کسی بڑے انعام سے محروم نہ ہو جائیں گے یا دنیا نہیں ہو جائے گی۔ بیوی: کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائے، یعنی میں کہہ دیتی ہوں لیکن مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہیں وہ چڑ نہ جائیں، کہیں وہ انہیں غصہ نہ آ جائے۔ میاں: مناسب الفاظ میں لکھو نا، یعنی الفاظ کا چناؤ اس طریقے سے کرو تاکہ انہیں جو ہے وہ محسوس نہ ہو۔ کراہتا ہے، بے سرے گانے کا شور جاری ہے۔ میاں کرا رہا ہے، یک لخت بچے کے رونے کی آواز۔ یک لخت سے مراد اکٹھے ایک ساتھ۔ اب جہاں پر 3 چیزیں ہو رہی ہیں، ایک بے سرے گانے کی آواز ہے، ایک میاں کے کراہنے کی آواز ہے اور یک لخت بچے کے رونے کی آواز، تو کس طرح شور جو ہے وہ ایک بیمار شخص کے اعصاب کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، اسے کتنی اذیت ہو رہی ہے، اس کا ذکر ہے۔ بیوی: ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی: زور سے؟ خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کڑھاتے ہوئے:
یک نشد دو شد. یہ مصیبت کے وقت بولتے ہیں، ایک مصیبت سے نکل کر دوسرے میں پڑ جانا. یعنی ابھی موسیقی کی آواز چل رہی ہے، اس کے بند کرانے کے انتظامات ہو رہے ہیں، خط لکھا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اپنے گھر میں بچے کے رونے کی آواز جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو یک نہ شد دو شد، ایک طرف موسیقی کی آواز، دوسری طرف بچے کے رونے کی آواز. بیوی، توبہ، آپ تو بکھلا دیتے ہیں. یعنی ہوش و حواس جو ہے وہ کھو جاتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں. دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ یعنی خط لکھنے کے دوران میں بچے کو کیسے خاموش کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی. ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں، 2 لائنیں لکھ لوں، تو پھر اس کے بعد میں آ رہی ہوں. میاں کراہتا ہے، بے سرے گانے اور بچے کے رونے کی آواز جاری ہے. میاں، ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو. یعنی اتنا لمبا کیا لکھنے بیٹھ گئی ہو. 2-3 لائنیں لکھ کے جس معذرت ہی کرنی ہے کہ آج میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہے، تو آج کا دن جو ہے وہ آپ گانا بجانے سے یا گانا سننے سے ذرا پرہیز کریں یا آہستہ آواز میں سنیں، تاکہ اس کا آرام جو ہے وہ برقرار رہے.